آج ایک ایسی پرسنالٹی کا میں نے ذکر کرنا ہے کہ جو ایسی کمال کی ہستی ہیں کہ پوری دنیا میں سرکار دو عالم نور مجسم ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی ہستی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ یہ ہستی ہیں. ان کا قرآن پاک میں 56 مرتبہ ذکر ہوا ہے. یہ وہ ہیں کہ چاروں آنی مذاہب میں آپ کا ذکر موجود ہے، آپ کا ادب بھی موجود ہے. یعنی چاروں آسمانی مذہب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. اور وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام. حضرت ابراہیم ایسی عظیم ہستی ہیں، آپ اگر ان کی ہسٹری کو قرآن سے پڑھیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک ہی بندے کر اللہ نے کتنا بڑا فضل بھی فرمایا اور ان کے اوپر کتنے سارے امتحان بھی آئے، اور اللہ نے کیسا صبر، کیسا توکل اور کیسی کمال کی پیشنس آپ کو نصیب فرمائی. انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا ان کے بارے میں. قرآن ہی کے ذریعے بہترین قرآنی واقعات ہیں اور ہمارے لیے بہت کچھ ہے ان کی ذات میں سیکھنے کے لیے. ایک حضرت ابراہیم سے محبت کی ایک اور وجہ میں بیان کروں، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ شکل اسلام خود نبی علیہ السلام آیا کرتے، جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی ایسا نبی پاک کی شکل سے مشابہت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے. بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا. حسن اخلاق والا جو ہے سبحان اللہ وہ اس قدر برکت والا ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم کے سارے ایسے کام ہیں جو سے شروع ہوئے، یعنی آپ ہی انوینشن کرنے والے ہیں. اب سنیے گا کہ آپ سب سے پہلے دنیا میں بال سفید آپ ہی کے ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے. سب سے پہلے سفید بالوں میں مہندی لگانے کا جو رواج تھا وہ بھی حضرت ابراہیم نے شروع کیا. سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا. سب سے پہلے ممبر پر خطبہ آپ ہی نے دیا. سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد حضرت ابراہیم نے ہی کیا. سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی آپ نے شروع کی، اور آپ کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ آپ روزانہ دسترخوان پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ ملے، یعنی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اچھا سبحان اللہ، سب سے پہلے سالن کے جو سرید ہوتی ہے، ایک بڑا پیارا کھانا ہوتا ہے، آپ روٹی میں سالن میں روٹی کو ڈال دے، سنت بھی ہے، اور وہ لا کے جو سالن سرید بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کھایا یا شروع کیا. اور گلے ملتے جو معانقہ کرتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے جو گلے ملنے کا رواج شروع ہوا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اچھا، آپ جو خلیل اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، بس اس کی آواز بڑھائیے گا. اب آپ جو خلیل اللہ ہیں تو آپ کو جو اللہ نے اپنا دوست بنایا نا، یہ دوست بنانے والا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے. ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار آپ نے اپنا دسترخوان بچھایا اور مہمان کی تلاش ہے، کوئی مہمان نہیں ملا، باہر ڈھونڈ رہے ہیں مہمان کو، کوئی مہمان مل جائے. گھر آئے تو گھر میں ایک بڑا نورانی چہرے والا بندہ موجود ہے. آپ نے کہا تم کون ہو، میرے گھر پہ کیسے آ گئے؟ تو عرض کی میں ملک الموت ہوں، اور اللہ کریم نے اپنے بندوں میں سے مجھے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ اسے بشارت دوں کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے، کہتے کون ہے وہ بندہ، بتاؤ، وہ میں کہیں بھی ہوگا ٹریول کراؤں گا، اسے ملاقات کروں گا کہ جس کو رب نے اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ اکبر. تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور وہ بندے آپ ہی ہیں، اللہ نے آپ کو دوست بنایا ہے. کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیسے دوست بنا لیا؟ عاجزی فرما رہے ہیں کہ میں تو اس لیول کا نہیں، مجھے کیسے دوست بنایا؟ تو فرمایا آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے.
اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ میں نے کہا نا آج بیان بھی ہوتا چلتا جائے گا، حضرت ابراہیم کی سیرت بھی سنیں گے، سیکھتے بھی جائیں گے نا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور کس لیے بنایا؟ کہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ زندگی میں یہ اصول بنا لیں، اور کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں دینے والے بنے، لوگوں کو نوازنے والا ہونا چاہیے۔ یہ مانگنے والے ہر وقت کسی نہ کسی سوال کرنا نہیں، یہ عادت اچھی نہیں۔ بانٹتے رہیں، اللہ کو سخی ہوتا ہے جو بھی اپنے اوپر لوگوں پر بھی خرچ کرے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر خرچ کرے لوگوں پر خرچ نہ کرے۔ ہمیں بخیل نہیں بننا، ہم نے سخی بننا ہے، اور سخاوت اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے: اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، اور جنت کے قریب۔ اور فرمایا ایک چیز سے دور ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، اس کے بارے میں فرمایا 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے: اللہ سے دور، بندوں سے دور، اور فرمایا جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ ایک چیز سے قریب ہوتا ہے، وہ دوزخ سے قریب ہوتا ہے۔ اب اپنے بارے میں چیک کر لیں کہ میں سخی ہوں یا میں بخیل ہوں۔ انبیاء کرام سخی، اور سبحان اللہ میرے آقا تو جواد۔ سخی سے بھی اوپر کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس کو جواد کہتے ہیں۔ جواد ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، دوسروں پر خرچ کرے۔ ہم کہتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اللہ ہمیں سخیوں کی فہرست میں داخل کر دے۔ اپنے دل سے مال کی محبت نکالیں، اور لوگوں پر، بندوں پر، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا، ٹھیک ہے؟ خلیل اللہ ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے نا دنیا میں، آپ سب کے والد ہیں، یعنی آپ ہی کی نسل سے سارے انبیاء آئے۔ اچھا، اب قرآن میں 56 ٹائم آپ کا ذکر ہوا، اور قرآن میں آپ کے 5 اوصاف بیان کیے گئے، 5 اسپیشلٹیز آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 1، خلیل یعنی گہرا دوست، حلیم بہت تحمل والا، اواہ آہیں بھرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، یعنی بہت رجوع کرنے والا، صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی جو ولادت تھی سرزمین احواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک کے نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کروایا گیا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو اپنے تمام، یہ سمجھیے آسمانوں زمین کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کروایا۔ اب یہاں 2-3 باتیں سمجھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے نا انگوروں کا ایک برتن پیش کیا جاتا تھا، آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے، اور ہر دانے پر اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اتنا ذکر الہی کا شوق یار، وہ تو خلیل ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، نبی ہیں، مگر اتنا ذکر، اور ہم ہیں کہ ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ہم ذکر نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ فضول باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہماری زبان، کاش ہم ذکر الہی کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، آپ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ نماز اکیلے ادا کرتے تھے نا تو غمگین ہو جاتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ مجھے یہ بات میں اپنے زمین پر، اپنے علاقے پر، اپنے علاقے کسی اور کو تیری عبادت کرتے نہیں دیکھتا۔ مجھے بات بڑا افسردہ کر دیتے کہ میں اکیلا عبادت کر رہا ہوں، اور لوگ کیوں نہیں کر رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ اپنی عبادت تو کرتے تھے، دوسرے عبادت کیوں نہیں کرتے، اس بات کی فکر تھی۔ کیا ہماری عادت ہے؟ ہمارے میں سے بہت بڑی تعداد تو خود بھی نماز نہیں پڑھتی،
اور اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں، نیکی کی طرف آ بھی رہے ہیں، دوسروں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا تو اس کو کیا عطا کرتا ہے جو تیری طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے؟ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ میں اس کو ایک جملے کے بدلے اس کو ایک سال کا ثواب عطا فرماتا ہوں، for each and every sense۔ اور آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے اس بندے کو میں قیامت کے دن عذاب، اگر میں کسی کو نماز کی دعوت دوں، کسی کو روزے کی دعوت دوں، کسی کو سنت کی دعوت دوں، کسی کو اجتماع کی دعوت دوں، وہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، 4 جملے کہے، 4 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے نا؟ اور اگر وہ آ گیا، عمل کرنے لگ گیا، تو جتنی نیکیاں کرے گا سارا ثواب مجھے ملے گا۔ اب دیکھیں نا، آج کا اجتماع ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کسی کو دعوت دی ہوگی، وہ آگے ہوں گے، اچھا آپ نے 10 کو دعوت دی ہوگی، 2 آئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، تو جو 10 کو آپ نے دعوت دی سب کا ثواب آپ کو ملا۔ لیکن ہم نیکی کی دعوت میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یار آتا تو کوئی ہے نہیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرتے ہیں تو سنتا نہیں۔ آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اب میں آسان لفظوں میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ جناب آج کے بعد آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، اجتماع کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، تو ہر جملے کے لیے $100 ملیں گے۔ آپ کہیں واہ بھائی واہ، پھر تو خامہ فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، یہ والا ہے، پورے بندوں کو دعوت دوں گا، رات کو $10,000 لے کے گھر جاؤں گا۔ میرے بھائی، دنیا کی دولت کی ویلیو ہے یا 1 سال کی عبادت کا ثواب؟ ہر جملے پر مبارک ہو مبلغین کو جو درس دیتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ بھی سستی نہ کیا کریں، موقع ملے فوراً آگے بڑھ کر نیکی کی دعوت دیں، اس میں نقصان ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو جملہ ہے کہ اے موسیٰ مجھے اس بندے کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے، اگر میرا رب مجھے عذاب نہ دے، مجھے بلا حساب جنت میں داخل کر دے، تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں اس بات کا ذہن بنانا ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کر دیتا ہوں، تھوڑا آگے آ جائیں، بیچ میں گیپ کور کر لیں، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں جہاں بھی گیپ نظر آ رہا ہے اچھی نیت سے آگے آئیں گے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ آنے کے لیے جگہ کچھ آتا ہے، ہمارے اور بھائی آ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی ماشاءاللہ۔ سردی میں بھی قریب قریب بیٹھیں گے تو اور اچھا ہو جائے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا اللہ ان سب کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، آپ کے صدقے مجھے بھی دکھا دے۔ ہاں، اب اس میں ایک اور بات، ایک تو نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اب افسوس ان پر ہے جو نیکی کی دعوت دینے والوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یار آ گئے پھر نماز کے لیے بلانے، آ گئے پھر قافلے کے لیے بلانے، آ گئے پھر اجتماع کے لیے بلانے۔ کس لیے بلا رہے ہیں؟ ہمارے لیے بلا رہے ہیں نا، اللہ کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کا مذاق نہ اڑایا کریں، ان کو تنگ نہ کیا کریں۔ یہ نبیوں کے طریقے پر ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے سنا حضرت ابراہیم غمزدہ ہوتے تھے کہ اللہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اور یہاں ان مبلغین کے لیے بھی زبردست درس ہے، جب کبھی آپ نیکی کی دعوت دینے جائیں کوئی نہ آئے ساتھ، آپ درس دیں تو کوئی نہ بیٹھے، آپ بیان کریں تو ایک بندہ بیٹھے، آپ فجر پڑھائیں تو جناب مقتدی کوئی نہ ہو۔ کبھی کبھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی تو آتا نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کی ادا ہو گئی نا، آپس پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم آپ کا دل جلے اور اللہ آپ کے ساتھ بھی معیت کے لیے فرشتے بھیج دے۔ ہاں، تو دل چھوٹا نہیں کرنا، اکیلے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا پبلک۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہونا چاہیے، پورا اجتماع بھر گیا، ہم کہیں اجتماع کامیاب، خزان مدینہ میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں۔ پیارے بھائی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ عوام کا آنا کامیابی ہے یا کوئی نہ آتا یہ کامیابی ہے۔ کامیابی جب ہے جب اللہ قبول فرمائے۔ کراؤڈ از ناٹ پیرامیٹر فار ایکسپٹنس۔ مقبولیت کی دلیل کراؤڈ نہیں ہوتا کہ جناب 100 لوگ 200 لوگ 1000 لوگ میرے چاہنے والے ہیں، کیا معلوم مجھے کوئی نہ جانے لیکن میرا رب مجھے پسند کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا ایک قول یاد کر لیں، بڑا کمال کا قول، فرماتے ہیں نصیب ہے وہ شخص، فرماتے بد نصیب جس کو دنیا بھر عزت دے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہ۔ آج کل ہوتا ہے نا، لوگ بڑے میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، جدھر جاتا ہوں لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہے ہی نہ، اللہ ہی ناراض ہو۔ پھر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جسے کوئی نہ جانے مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔
یہ جو پبلک ایکسپٹنس ہے نا، یہ ہمیں شیطان ہے نا، ہو بھائی تیری تو بلے بلے ہوئی ہوئی ہے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں. یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ ہو رہے ہیں یا دکھلاوے کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے کمال کے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں 2-3 واقعات کو مختصر کور کرنا تو اتنے بات ہے کہ میں ساری ران کرتا رہا ہوں، کمپنی ہو سکتی. ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سمندر کے کنارے گئے. سمندر کے جب کنارے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کی لاش پڑی ہے. پانی اوپر چڑھتا ہے، نیچے اترتا ہے. پانی چڑھتا ہے تو اس کی لاش کو مچھلیاں کھا رہی ہیں، پانی اترتا ہے تو پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا یہ بندہ، تو اس کی باڈی کور اپ کیسے ہوگی؟ کچھ اس کا گوشت چلا گیا ہے مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ پرندے کھا گئے، اور اللہ پھر انہیں پورا کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تو مرنے کے بعد مردوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن، مگر میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوگا. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت قرآن پاک میں یہ کانورزیشن ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ہائے اللہ کی طرف سے ارشاد کہتے ہیں یا اللہ اے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہتے ہیں قَالَ بَلَا وَلَا يَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مگر یا اللہ میں بالکل یقین ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ذرا دل کو مزید اطمینان ہو جائے، دل کو مزید قرار آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھوں. خلیل اللہ تھے نا، ہم جیسا بندہ کہے تو کہاں سے یہ بات پوری ہوگی، مگر خلیل اللہ تھے. اب اللہ کریم نے کمال کا ان کو اس نے ڈیمونسٹریشن کروایا. اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، اپنے ساتھ انہیں خوب گلاؤ ملاؤ کھلاؤ، پھر ذبح کرو اور ان کی گوشت کو آپس میں ملاؤ، چاروں کا قیمہ ملا کے. اب چاروں قیموں کا جو مکسچر ہے وہ 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور ان کی جو منڈی تھی نا، سر، وہ اپنے پاس حضرت ابراہیم نے رکھا. حضرت ابراہیم نے ایسے کیا، مرغ کبوتر اور کوا 3 آپ نے اپنے پاس وہ پرندے لیے. ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق مرغ تھا، کبوتر تھا، گدھ تھا اور مور تھا. 4 لیے، ان کو نسایا، اس کی کو ذبح کیا، چاروں کا قیمہ ملایا، 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا، اور جو چہرہ تھا یعنی سر تھا وہ اپنے پاس ہی رکھا. اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا. قرآن کہتا ہے قال فخذ 4 من الطیر. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک ثم اجعل، اور پھر اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوہن، اب انہیں اپنے پاس پکارو، اپنی طرف پکارو، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اب یہ کمال کا منظر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اور 4 پہاڑوں پر قیمے کے وہ ڈھیر رکھ دیے. اب آپ نے پکارا. اب پکارا کیسے؟ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ذرا غور سے سنیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح پکارا؟ آپ ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور. روایتوں میں آتا ہے وہ چاروں جو ڈھیر تھے نا قیمے کے، وہ ہوا میں اڑے اور آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے. جس کا قیمہ جدھر تھا، جس کا گوشت جدھر تھا، وہ سارے جسم الگ الگ تیار ہو گئے. سر نہیں ہے ان کے، اور بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. اپنا اپنا سر جو یہاں پر موجود تھا وہ گویا اس میں فکس ہوا. آج 3D اینیمیشن کی بات ہوتی ہے، آج گرافکس کی بات ہوتی ہے، آج جناب انٹرنیٹ پر بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے. یہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو نظارہ دکھایا، اور یہ جتنے پرندے تھے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے سامنے زندہ ہو کر اپنے دانے چگنے لگے. آپ کو قلبی اطمینان ہو گیا کہ میرا رب مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. اب یہاں اللہ کی قدرت کا نظارہ تو رب نے کھا دیا، مگر علماء نے سبحان اللہ مفسرین کیسی خوبصورت بات کے اندر سے لے کر آتے ہیں. ساری عقیدے کی بات سمجھ آ رہی. 4 پرندے ذبح ہو گئے، 4 کا قیمہ ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے انہیں پکارو. اور آپ نے کیسے پکارا؟ یا ایھا الدیک، اے مرغ، مجھے بتاؤ مرے ہوئے قیمہ بنے ہوئے
مرغ کو پکارنے کی اجازت قرآن دے رہا ہے، اور یا کہہ کر انہیں پکارا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ والوں کو یا رسول اللہ کہہ کر، یا غوث اعظم کہہ کر، یا داتا حضور کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہیں پکارو، تو آج اگر کوئی پکار رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم ہے، نہ جانے کیوں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ علماء نے بڑا پیارا اس سے عقیدے کا ایک مدنی پھول لیا۔ دوسری بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ ان چاروں پرندوں میں، یہ چار پرندے کیوں لیے گئے؟ ان چاروں پرندوں میں ایک ایک بری خصلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی میں تکبر ہے، مور میں تکبر ہے نا، وہ اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز کرتا ہے۔ گدھ کے اندر لالچ ہے، کبوتر کے اندر اپنی کہتے ہیں اڑان اڑنے میں وہ اپنی خود جو ہے وہ ستائش کرتا رہتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، اور جناب اسی طرح جو مرغ ہے وہ حلال و حرام کی بات کر رہا ہوتا، تو علماء فرماتے ہیں کہ چار الگ الگ ان چار خصلتوں کو بھی ذبح کر دو تو پھر تمہیں عین الیقین نصیب ہو جائے گا، اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لالچ کو ختم کرو، غرور کو ختم کرو، اللہ کی رضا کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اپنے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، شہوت کا بہت زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ بندہ چار عادتیں ذبح کر دے تو اسے بھی اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ تو گویا ان چاروں پرندوں کو لے کر ذبح کر کر یہ بھی پیغام دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رب عز و جل نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ مگر اب آپ کے ذرا امتحانات ہیں۔ آپ کون ہیں؟ خلیل اللہ ہیں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، آپ کون ہیں؟ خلیل اللہ۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ دوست کے ساتھ تو خاص نوازشات ہوتی ہیں نا، دوست کے ساتھ تو اور اچھا برتاؤ ہوتا ہے، مگر اللہ کریم کی طرف سے کیسے امتحان آتا ہے؟ آپ کو بیٹے کی تمنا تھی، ٹھیک ہے، اور آپ دعا کرتے اسمع یا ایل، اسمع عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سن لے۔ ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پروردگار، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ میری سن لے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سال دعا کیا آپ نے؟ 99 ایئرز۔ آپ کی عمر ہو گئی 99 سال۔ آپ کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے۔ اب جب بیٹا آیا تو آپ نے بیٹے کا نام ہی وہ رکھ دیا جو دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل دعا کرتے تھے نا، نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ خلیل اللہ ہے، 99 سال دعا کی ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سال 2 سال دعا کریں، بلکہ سال 2 سال تو بڑی بات ہے، 6 مہینے دعا کریں، دعا قبول نہ ہو، بندہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں کر کے میں نے رمضان دعا کی، میں نے فلاں بزرگ سے دعا کروائی، 99 سال دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہو رہے، ناراض نہیں ہو رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمارا کام مانگنا ہے، اور اگر وہاں سے نہیں مل رہا نا تو بھروسہ رکھو نا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر ابھی سردیوں کے دن ہیں، میری بات ذرا لاجیکلی سمجھ لو، سردیوں کے دن ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، بھائی ہو، اور وہ آپ سے ضد کرے، اس کی طبیعت بھی خراب ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے جوس پینا ہے، ہاں بھائی دلائیں گے اسے؟ جواب دیجیے۔ وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور اس کا ناک بھی بہ رہی ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ اچھا اب آپ کے برابر میں آپ کا کوئی دوست ہو، کیا کیسے ظالم والد ہو یار، بیٹا رو رہا ہے دے دو اسے آئس کریم، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے میرے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ جواب دو گے نا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، نہیں دے رہا، ارے یقین کرو نا، ہو سکتا ہے یہی میرے لیے بہتر ہوگا، وہ نہیں دے رہا یہی بہتر ہوگا، وہ دے دے گا میں مر جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا آپ نے مال ملنے کے بعد لوگوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھا؟ غریب تھے تو ٹھیک تھے، مال آیا تو جناب اور غلط کاموں میں پڑ گئے، ایمان ہی چلا گیا۔ کیا آپ نے اولاد ملنے کے بعد اولاد کو ماں باپ کو مارتے نہیں دیکھا ہے؟ کئی اولاد ہے جو ماں باپ کی نافرمانی، کیا پتا میں اولاد مانگ رہا ہوں اللہ نہیں دے رہا یہی بہتر ہو۔ بھروسہ کرو نا، میرے ماں باپ میرے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، مجھے میرے ماں باپ کا بھی جو خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، وہ اگر نہیں دے رہا تو یہی بہتر ہے۔ پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ، ہمیں رب پر بھروسہ۔ اور اب آؤ ایک اور بات کر دوں تو انشاءاللہ آئندہ یہ دعا کی ختم ہو جائے گی۔
تو میں آتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی فاسق، فاجر، کافر دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ بھی سوچتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، میرے کام نہیں ہو رہے، اور وہ بندہ شرابی کبابی اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ شیطان ہے نا وسوسے ڈالتا ہے کہ یار وہ آگے بڑھ رہا ہے، میرے پرابلم ہی ختم نہیں ہو رہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے جب کوئی فاجر فاسق مانگتا ہے نا، فرماتا ہے اس کو دے دو، اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا۔ جب اللہ کا پیارا کوئی مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو ابھی نہ دینا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ نا، میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا، یا کبھی ایک بار میرا رب جبریل سے فرما دے کہ اے جبریل ابھی اس کو نہ دینا، اس کو اور مانگنے، اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ میری تو زندگی سنور گئی نا کہ میرا مانگنا میرے رب پسند آ گیا۔ 99 سال دعا کر رہے ہیں، اللہ پھر جا کے بیٹا دیتا ہے، اور ہمارے 2 4 6 مہینے میں اللہ سے ہی دوستی ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے ہی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں میرے پیارے سے یقین رکھو۔ اور ایک اور حدیث اب سن لو، آج انشاءاللہ دعا کے حوالے سے نا اللہ نے چاہ کر یہ 2-3 باتیں یاد رکھیں گے، آئندہ کبھی وسوسہ نہیں آئے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھیں، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، 3 باکس ہیں، تینوں گفٹ باکس ہیں، اور آپ کو کہا جائے جب بھی دعا کرو گے 3 میں سے 1 مل جائے گا، تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، ہر دعا میں ملے گا، ہر دعا میں ملے گا، یعنی ایوری دعا میں پیارے آقا فرماتے 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے 1 چیز مل جاتی ہے۔ ایک کیا؟ جو مانگا وہ مل گیا، آپ نے جو مانگا، یا اللہ اولاد دے دے، دولت دے دے، گاڑی دے دے، ویزا دے دے، آپ نے مانگا مل گیا۔ پہلی تو ہماری تمنا پہلے باکس کی ہے، آقا فرماتے 3 میں سے 1 ملتا ہے۔ سیکنڈ فرمایا، یا تو اس دعا کے بدلے اس سے ڈال دی جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی اجر جمع کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ جب جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں میں نے تو نہیں کی۔ فرمایا جائے گا یہ وہ دعائیں تھی جو تم نے دنیا میں کی تھی جو قبول نہ ہوئی، اس کا ثواب جمع کر دیا گیا۔ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب۔ اب بتاؤ، تینوں کمال کی چیزیں ہیں نا، اللہ فیصلہ فرمائے گا نا کہ دنیا میں دینا یا آخرت میں دینا، یا کوئی بلا ٹالنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے دعا کی یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا یار 1 لاکھ وون کماتا تھا، 1,10,000 تو ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوا، فرق ہی نہیں آیا۔ اب بتاؤ وہ 1 لاکھ کے 1,10,000 ہوتے یہ اچھا تھا، یا آج میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے اس سے بچا لیا، میری ٹانگ کٹنے والی تھی، اللہ نے بچا لیا، فیکٹری پہ آگ لگنے والی تھی، اللہ لیا، پیچھے خاندان پاکستان میں بچے کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ چاہ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا آسمان اور آسمان سے اترنے والی بلا کو روکتی ہے، لڑائی ہوتی ہے اس میں، انٹرسپشن، دعا بندے پر بلا اترنے نہیں دیتی ہے۔ اب سچ بتاؤ، میری جو مانگنے والی دعا تھی وہ اچھا تھا یا مجھ سے بلا ٹال دی؟ مجھے پتا، اچھا آپ کے ساتھ ہوتا بھی ہے، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، یار اللہ نے بچا لیا، ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، اچانک بریک لگ گیا، یار ہاتھ میں چھری تھی، پیچھے بچہ بیٹھا تھا، چھری گری، بچہ بچ گیا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ کوئی نیکی ہے، کوئی دعا ہے، کوئی صدقہ ہے جو اللہ نے اس بلا کو ٹال دیا، بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ جو مانگا وہ کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ آج یقین کر لو کہ یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، جو میرے لیے بہتر ہو اللہ عطا فرما دے۔ اللہ سے یہ بھی تو کہو نا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم کا بیٹا ہو گیا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جا 15-20 سال بعد کی اولاد ہو کی دعا، وہ تو بیچارے بچے کو زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیتا کہ یار یہ بڑی دعاؤں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں جا کے ملا، اور ابھی وہ بچہ دودھ پیتا ہے اور حکم دیا گیا کہ ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ خلیل اللہ ہے، کیسا صحرا؟ جب پانی نہیں، جب خوراک نہیں، جب بندہ نہیں، کوئی نہیں، ریگستان، صحرا، پہاڑ۔ اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو بھی دودھ پیتے ہیں، حضرت ابراہیم ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ آپ کی زوجہ کہتی کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ اے ابراہیم یہ تو بتا دو کس کا حکم ہے؟ 2-3 بار پوچھا، آخر میں کہا اچھا یہ بتا دو یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہتے ہاں رب کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، دودھ پیتا بچہ تھا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اب بچہ رونے لگا، اب اسے پیاس لگی ہے، اب اسے بھوک لگی ہے، ماں تو ماں ایک پہاڑ سے پہاڑ دوڑ رہی ہیں، بی بی ہاجرہ کبھی ادھر جا رہی ہیں
کبھی آنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کو اس ماں کی ادا کیسے پسند آئی کہ آج کسی کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا, کسی کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑ نہ لگا لے. مجھے بتاؤ نا, اب تو کوئی بچہ نہیں رو رہا, اب تو کسی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کیوں صفا مروہ کے درمیان دوڑایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کو ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے. حج کمپلیٹ نہیں ہوگا, عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس ماں کی ادا کو ادا نہ کیا جائے. ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں تو شاید پہلی بار آپ جانیں گے, صفا مروہ کے درمیان جب آپ جاتے ہیں تو سبز لائٹیں آتی ہیں, میلین اخضرین کہا جاتا ہے, اس کے درمیان لوگ دوڑتے ہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہوگا پورا راستہ نارمل چل رہے ہیں, گرین لائٹوں کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں؟ سبحان اللہ. علماء بتاتے ہیں معاملہ یہ تھا, ابھی تو کعبہ نظر نہیں آتا نا, وہاں پر اب عمارت بن گئی. پہلے ذرا امیجن کرے, ایک میدان تھا, 2 پہاڑ تھے اور ادھر کعبہ. حضرت اسماعیل رو رہے ہیں, حضرت اسماعیل کو دیکھتے دیکھتے تھی, بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی. وہ پہاڑی جب آتی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے, ماں کو بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو ماں دوڑتی تھی. جیسے ہی وہ پہاڑی ختم ہوتی تھی ماں کو بیٹا نظر آتا, وہ نارمل چال سے چلتے ہیں. اللہ اکبر. یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ سبز لائٹیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کو قدم قدم کیسا پسند آیا, انہوں نے نارمل چال چلی. ہمیں نارمل چلنے کا حکم ہے. جہاں وہ بچے کو دیکھ نہیں پا رہی, دوڑ رہی ہیں, وہاں ہمیں دوڑنے کا حکم ہے. اللہ اکبر. یہ ایسی ادا باقی رکھی گئی ہے. چلو اس صفا مروہ کے اس سعی سے ایک اور بات سن لو, ایک عقیدے کی بات سمجھ لو. عقل تو یہ کہتی ہے, لاجک تو یہ کہتی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان اب تو کوئی نہیں جناب, اب تو پانی کی ضرورت نہیں. اتنا پیارا اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے, جتنی دیر میں صفا مروہ کریں گے ایک اور طواف ہو جائے گا, ایک طواف کے بعد دوسرا طواف کروا لیا جاتا. کیوں کروائی ہے؟ اللہ اکبر. دنیا ہے کہ ماں کی اہمیت, ماں کا مقام کیا ہے. اپنی والدہ کی عزت کرے, اس کی قدر کرے. اور دوسری بات جو عقیدے کی بات ہے کہ اللہ والوں کی یاد باقی رہے, اللہ والوں کا طریقہ باقی رہے. لوگ کہتے تم اللہ والوں کی بات کیوں کرتے ہو, ارے عرس کیوں مناتے ہو, ان کی سالانہ یاد کیوں مناتے ہو؟ اگر تمہیں اللہ والوں کی یاد نہیں منانی تو حج کیسے کرو گے؟ وہ ایک ماں کی یاد ہے. حضرت ابراہیم نے کنکر مارے تھے شیطان کو, آج ادھر کوئی شیطان نہیں ہے, ایک دیوار کو پتھر مار رہے ہیں حاجی. ارے جب شیطان نہیں تو پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے حضرت ابراہیم کی یاد کو باقی رکھنا تھا, خلیل اللہ کے طریقے کو باقی رکھنا تھا. جب بھی کنکر مارو تو اللہ والوں کی یاد آئے. ارے مجھے بتاؤ نا کہ آج تو کوئی مینڈا تو جنت سے آیا نہیں ہے, بچے کو ذبح تو نہیں کرنا ہے, بکرا بھی خود ہی کاٹتے ہیں, گائے بھی ہم بقرہ عید میں خود ہی کاٹتے ہیں, گوشت بھی خود کھا لیتے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کو اللہ اسماعیل ذبح کی وہ یاد باقی رکھنی ہے کہ جب جب ذبح کرو تو یاد کرو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بچہ قربان کیا تھا, قربان کرنے چلے تھے. تو یہ تمام باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو آج اگر کوئی غوث پاک کی یاد مناتا ہے, آج داتا حضور کی یاد مناتا ہے, امام حسین کی محرم میں یاد مناتا ہے, کربلا والوں کا ذکر کرتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج تو سمجھ نہیں آتا ان کو کیوں ہوتا ہے جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اللہ والوں کی یاد منانے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس صحرا میں بچے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جا چکے ہیں, مگر اللہ نے انتظام کیسا کیا کہ اب وہ بچہ روتے روتے جب پیر رگڑتا ہے تو اس کے پیروں سے ایک ایسا پانی جاری ہوتا ہے جس کا نام ہی زمزم پڑ جاتا ہے. اور آج دنیا کے مقدس ترین پانیوں میں سے وہ زمزم ہے, اور زمزم کا نکلنا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں, روزانہ سائنس کو بڑے بڑے کنویں دریافت ہوئے, بڑے بڑے چشمے دریافت ہوئے, 200-500 سال بعد وہ سوکھ گئے, مگر کمال یہ ہے کہ زمزم سے کروڑوں گیلن پانی روزانہ نکل رہا ہے. یہ پھر پورا ہو جاتا ہے, یہ پھر بھر جاتا ہے, اور سائنٹیفکلی ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ بہترین منرل واٹر ہے اور جناب برکت والا پانی ہے. اب پانی نکلا تو مکہ آباد ہونے لگا. یہ روکنا اس لیے تھا کہ مکے کو آباد کرنا تھا. کہ تھوڑی سی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں پینے کا پانی ہوتا ہے وہیں آبادی بڑھتی ہے, اور وہ آبادی بڑھتی گئی, مکہ آباد ہوتا گیا. یہ پہلی قربانی حضرت ابراہیم سے لی گئی. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا, 6-7 سال کا ہوا ہے, ایک قربانی تو دے دی نا آپ نے, اب آپ کو حکم ملتا ہے اس کو ذبح کر. ذرا سوچے تو صحیح, کیسے امتحان لیے گئے خلیل اللہ سے. آپ کو کیا کہا گیا؟ بچے کو ذبح کر دو. اور جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر جائیں نا تو شیطان نے بڑی چاہیے بی بی ہاجرہ کے پاس. اے ہاجرہ, معلوم ہے
حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر کہاں گئے کہا اپنے کسی دوست سے ملانے گئے ہیں، بڑا تیار کر کے لے کر گئے. کہا نہیں، دوست کے پاس نہیں لے گئے، ذبح کرنے جا رہے ہیں. کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بی بی ہاجرہ کہتی ہے. شیطان کہتا ہے ہاں اللہ کا حکم ملا ہے انہیں اس لیے ذبح کر رہے ہیں. ماں کیسی تھی؟ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا بیٹا قربان ہے. شیطان پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا، 6-7 سال 8 سال کی عمر. کہتے بیٹا جانتے ہو تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں. نہیں بیٹا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ہاں انہیں اللہ کا حکم ملا ہے. 7 سال کا بچہ کہتا ہے اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. شیطان حیران ہے، یہ خاندان کیسا ہے، یہ تربیت کیسی ہے. اور جب ذبح کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ بیٹا باپ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ابا جان ذرا زور سے رسی باندھیے گا، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے نا تو خون آپ کے کپڑوں پہ نہ ہو. ابا جان چھری لیجیے گا، یہ تکلیف کم ہوگی. ایک اور کام کیجیے گا، الٹا لٹا دیجیے گا. سیدھا ذبح کریں گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے. جب ذبح کر لے تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجیے گا، تھوڑی تسلی ہو جائے گی. ہے دنیا نے ایسا منظر دیکھا؟ کبھی آسمان نے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ آپ نے بیٹے کو باقاعدہ لٹا دیا، آپ نے چھری تیز کی اور چھری پھرا دی. یہ یاد رکھیے حضرت ابراہیم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس چھری نے کام نہ کیا. چھری کا کام کاٹنا ہے، میرا رب چاہے تو وہ چھری پھر وہ کام نہ کرے. اور پھر کیا ہوا؟ جنتی مینڈا آتا ہے آسمان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے. رہتی دنیا بقرہ عید میں بکرا ذبح کرتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر مجھے اور آپ کو حکم دے دیا جائے کہ زندگی میں اپنا ایک ایک بچہ ذبح کرو، ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے ٹیسٹ لیے گئے حضرت ابراہیم سے. اب چھوٹا سا ٹیسٹ لے تو اللہ سے ناراض. خلیل اللہ ہے اور امتحان تو دیکھیں، اور اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے. اب یہاں ایک اور بات بڑی زبردست سیکھنی ہے، بلکہ میں ایک اور واقعہ کور کر لوں پھر انشاءاللہ میسج کی طرف آتا ہوں. اسی خلیل اللہ کا ایک اور امتحان کیا ہوا. ابھی آپ 18-20 سال کے تھے، نوجوان، ایک گاؤں میں رہتے تھے. اس گاؤں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو، ہر سال ایک میلہ ہوتا ہے، وہاں بڑے عیش ہم کرتے، ناچ گانے ہوتے ہیں. آپ نے کہا میں نے نہیں آنا. سارے گاؤں والے چلے گئے. آپ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا بڑے بڑے بت بنے ہوئے. لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کو پوچھتے ہیں. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ کیسے لوگ ہیں اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے بت توڑنا شروع کیے، اور وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کی گردن میں رکھ دیا. رات ہوئی جو پس آئے تو دیکھا کہ ارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلاڑا جو وہ سب سے بڑے بت کی گردن پہ پڑا ہوا ہے. کس نے کیا ہوگا یہ؟ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو پوچھتا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا یہ بتاؤ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا آپ نے. فرمایا اس سے پوچھ لو نا، سب سے بڑے والے سے. کلاڑا بھی اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے اور یہ تمہارا خدا ہے، بتا دے گا کس نے توڑا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بت جواب نہیں دیتے. اب حضرت ابراہیم نے گویا ایک ڈیمونسٹریشن کر کے بتا دیا. کہتے ہیں کہ تم کیسے بے وقوف لوگ ہو، نہ یہ مارنے والے کو روک سکتے، نہ کس نے توڑا یہ بتا سکتے، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اب اس پورے مظاہرے کے بعد تو انہیں مان جانا چاہیے تھا، مگر وہ کہتے ہیں جس کے دل پہ مہر لگی ہو، دلیل بھی دو پھر بھی نہیں مانتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، قرآن سے سمجھاؤ، حدیث سے سمجھاؤ، اور اللہ والوں پاک سے سمجھاؤ، نہیں مانتے. جس کے دل پر آج حضرت ابراہیم نے اتنا کمال کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں مانے. کہتے ہیں ان کو پکڑو، اگر اپنے بتوں کو بچانا چاہتے ہو تو ان کو جلا دو. سارے گاؤں والوں نے آپ کو پکڑا اور ایک بڑی آگ لگائی. نمرود بادشاہ تھا، وہ بڑا خبیث تھا. اب اس نے بھی پلان کیا کہ ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ اس شہر میں اس سے بڑی کبھی آگ ہی نہ لگی ہو. اتنی بڑی آگ اتنی اونچی تھی کہ قریب جا کر ان کو ڈالا بھی نہیں جا سکتا تھا. اب ایک منجنیق بنائی گئی جس کو توپ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو اس کے ذریعے آگ میں معاذ اللہ تھرو کیا جائے گا. اب جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا نا تو اب ساری مخلوق نے چیخ چیخ کر اللہ سے عرض کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، دنیا میں اگر یہ جل گئے تو پھر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تیرا. حضرت جو ہوا کے فرشتے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کہتے ہیں آپ حکم دے میں ہوا چلا کر آگ بجھا دیتا ہوں. بادشاہ کا فرشتہ کہ آپ آرڈر کریں، بارش برسا کر یہ آگ ختم کر دوں گا.
حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تم سے کوئی مدد نہیں لینی ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے، میرا رب کارساز ہے۔ اب حضرت جبریل جب بالکل آخری وقت آگے آگ میں پھینکنے کا، جبریل امین آئے، کہتے آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے، اللہ سے تو لے لیں، اب اللہ کو تو پکار لینا۔ کیا تاریخی جملہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، فرما رہے مجھے اللہ سے مدد نہیں لینی، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ پر ایسا بھروسہ تھا، جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے ڈائریکٹلی آگ کو حکم دیا۔ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، نمرود انتظار کر رہا ہے کہ کب معاذ اللہ آپ جل جاتے ہیں، اب محل سے اوپر سے روز اٹھ کے 4 گھنٹے نہیں، اتنی بڑی آگ میں۔ ایک روایت کے مطابق اب 7 دن اور ایک روایت کے مطابق اب 40 دن رہے، مگر جب آگ سے باہر آئے تو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا نا، وہ رسیاں جل گئی تھی، حضرت ابراہیم کے ایک بال کو بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب 2 باتیں ہیں، میں ذرا ایک اور اسپیکٹ کی طرف پہلے آپ کی توجہ دلاؤں۔ حضرت ابراہیم نے چھری پھرائی تھی، چھری کا کام کیا ہے بتاؤ نا، کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا چھری نے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جلایا آگ نے؟ نہیں، ذرا سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبانا۔ سمندر کا کام ڈبانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل میں نکلے تھے تو اللہ نے راستہ نکالا تھا، آپ نکل گئے تھے، ڈبایا دریا نے۔ یہی سمجھنا ہے کہ اسباب سب کچھ نہیں ہے، ہاں خالق اسباب، خالق کی سب کچھ ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ پتہ یار، پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، تعلقات ہونے چاہیے، سورس ہونی چاہیے، مشکل میں کام آئیں گے لوگ۔ اے بھائی بڑے لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھو، ڈیفیکلٹ ٹائم میں کام آئیں گے، پیسے رکھو مشکل میں کام آئیں گے۔ پاسپورٹ ہوگا تو جناب سفر ہو سکے گا، پیسے اور پاسپورٹ ہوں گے تو مدینے جائیں گے، حج میں جائیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا کہ اسباب ہوگا تو کام ہوگا، نہیں۔ توکل اس چیز کا نام نہیں، توکل یہ ہے کہ رب چاہے گا تو کام ہوگا۔ ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو، اگر اللہ نے خوشی نہیں دینی تو خوشی نہیں ملنی۔ میں نے بڑے بڑے اربوں پتی لوگوں کو غمگین دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، نیندیں نہیں آتی انہیں۔ کس کام کا ان کا مال؟ یعنی مال سے خوشی نہیں ملتی، یاد رکھیے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ نے غریب لوگوں کو بڑا پرسکون دیکھا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پیسے حلال کے پیسے ہوتے ہیں، ایسی لائف گندا موج کرے، سکون سے، بچے سارے فرما بردار، فیملی لندار، کیا کرنا اس پیسے کو جو پیسہ تو ہے بندہ کھا ہی نہ سکے، بیماریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، ٹینشن ہی نہیں جا رہی۔ مجھے یاد ہے کووڈ کے زمانے میں کراچی میں بہت برا حال تھا، ہر ملک میں حال برا تھا، ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی۔ مجھے ایک یو اے ای سے ایک بہت بڑے بزنس مین کا فون آیا، کہتے میرے چچا کو کووڈ ہو گیا ہے، کوئی ایک بیڈ ڈھونڈ کے دے دیں پلیز، جتنے پیسے کہیں گے میں دے دوں، ایک وینٹیلیٹر چاہیے۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے بندہ تیار تھا۔ میں فون پہ اس کی بے بسی سوچ رہا تھا، میں جانتا تھا وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، اور 1 یا 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری دعا ہے۔ مگر کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ چاہے تو شفا ملنی ہے، پیسہ شفا نہیں دلوائے گا۔ آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر کر لیں، اگر رب نے شفا نہیں دینی تو کچھ نہیں ہونا۔ اور 1 روپیہ خرچ نہ کریں، میرے اللہ نے شفا دینی ہے، بیمار سو گئے صبح بند ہو جاؤ۔ کیا ہے سے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، چیزوں پر نہیں۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آنکھیں لگی ہوئی ہماری، آپ نے نابینا دیکھے ہیں؟ ان کی آنکھیں ہوتی نہیں ہوتی، لگی ہوئی ہوتی نا، اور ایسی کلیئر آنکھیں ہوتی، کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ بندہ دیکھ نہیں پا رہا، بندہ ہاتھ ہلائے تو سمجھ آتا ہے کہ یار آنکھیں بالکل مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ نابینا ہوتا ہے۔ کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہے جو اشارے سے بات کرتا ہے؟ زبان لگی ہوتی نہیں لگی ہوتی؟ زبان لگی ہوئی ہے مگر بول نہیں پا رہا۔ بہرے کو دیکھا ہے؟ کان لگے ہوئے ہوتے ہیں مگر سن نہیں پا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ ہوتے ہیں مگر ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، پکڑ ہی نہیں پا رہے، باڈی میں ہاتھ لگا ہوا ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، جسم میں پیر لگے مگر چل نہیں پا رہا۔ واٹ از دا میننگ؟ آزاد کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں جب دیکھیں گی جب رب اس میں نور عطا فرمائے گا، کان جب سنیں گے جب اللہ اس میں سماعت عطا فرمائے گا، یہ زبان بولے گی جب اس پہ رب قوت گویائی عطا فرمائے گا، ارے یہ پیر جب چلیں گے
جب میرا حکم دے گا تمہارے پیروں پہ پیر ہوتے ہوئے تم کھڑے نہیں ہو سکتے اگر رب کا حکم نہیں ہے. چلتے ہاتھ گرتے دیکھے ہیں, چلتی زبان بند ہوتے دیکھی ہے, چلتی آنکھیں بے نور ہوتے دیکھی ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا را رب پہ بھروسہ رکھو, اللہ کو راضی رکھو اور اللہ سے کہو مولا میں کچھ نہیں, میرا مال کچھ نہیں, میرے اسباب کچھ نہیں, اے اللہ تو راضی رہیو, تو نوازتے رہنا, میں بندہ تیرا, تیری عطاؤں سے چل رہا ہوں. بندہ کہتا ہے میرا مال ہے, میری طاقت ہے, میری سورس ہے, میں نے کمایا ہے, میرے فیصلے ہیں, میرے ڈیسیشن ہے. منٹ نہیں لگتا سب کچھ ختم ہونے میں. یہ غرور, یہ تکبر, یہ بڑائی کبھی زندگی میں مت آنے دینا. چھری کا کام کاٹنا تھا, اللہ نے فرمایا چھری نے نہیں کاٹا. آگ کا کام جلانا تھا, اللہ نے کہا فرمایا آگ نے نہیں جلایا. اس کا دوسرا ایسپیکٹ نا, تو یہ مت سمجھو یار سارا زمانہ مخالف ہو گیا, اب میں برباد ہو گیا, اب میں جناب قرضے میں ڈوب گیا, اب کھڑا ہی نہیں ہوں گا, اب ڈاکٹر نے منع کر دیا میں صحت یاب نہیں ہوں گا. یہ بھی مت سوچا کرو. میرا رب چاہتا ہے تو آگ کو باغ بنا دیتا ہے. وہ اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. بھروسہ رکھو رب پر. لوگوں کے لیے مشکل ہے, میرا اور آپ کا پرابلم لوگوں کے لیے اور میرے لیے مشکل ہے, میرے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ سے عرض کرو مولا اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور میری مشکل کو آسان کر. باتیں بہت ساری یاد آ رہی ہیں. یقین کریں حضرت ابراہیم ایک ایسی ہستی ہیں جن کو جتنا پڑھے نا ایمان تازہ ہوتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے, اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے, اور اللہ امتحان ڈالے تو امتحان سے نکلنا کیسے ہے. تو اگر آج ہم میں اور آپ میں بھی کوئی امتحان میں ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. وہ امتحان ضرور ڈال پاس ہو جائے, اس کو غیر کے خاص ہے. پھر حضرت ابراہیم کو کیسا نوازا گیا, ہمیشہ نوازتا ہے. تو اگر کچھ دن آئے ہیں مشکل کے تو آگے روشنی انتظار میں ہے. ہار مت جانا, بھاگ مت جانا, اللہ سے مایوس نہ ہو جانا, انتظار کرنا اور کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ میں اپنے کام تیرے سپرد کرتا, تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. رب پر جس کا بھروسہ ہے نا پھر اللہ اسے غیب سے عطا فرمائے. یہ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے تو لوگ حرام روزی کی طرف جاتے ہیں. کوئی سود کی طرف جاتا ہے, کوئی رشوت کی طرف جاتا ہے, کوئی ماد اللہ شراب بیچنے لگ جاتا ہے, کوئی خنزیر کا کام کر رہا ہوتا ہے. ارے کیا ہو گیا تمہیں, کہتے کام نہیں مل رہا ہے, تو بھروسہ کدھر گیا, توکل کدھر گیا. بھروسہ کرنا ہے اللہ تمہیں غیب کے خزانوں سے دے. کبھی حرام کی طرف نہ جائیں, کبھی حرام روزی کی طرف نہ جائیں. تھوڑے دن انتظار تو کرے نا, اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. میرے نصیب میں جو لکھا ہے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ جس دن بھروسہ رکھیں گے رب پر وہ آپ کو حلال طیب آسان روزگار دے. اور یہ سود تو اتنی بڑی لعنت ہے, اس کے بارے میں فرمایا جو سود کا کام کرنے والا وہ ایسا ہے جو اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے. ادھر برباد ہوگا ادھر بھی برباد ہوگا. تو یہ نہیں, عام لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو یار سب چلتا ہے, اس ملک میں سب چلتا ہے, کر لینا چاہیے. میں اللہ کا بندہ ہوں, جہاں بھی ہوں میں رب کو ماننے والا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فقط رزق حلال عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کے توکل کے صدقے توکل عطا فرمائے. ان کے اللہ کریم ان کے ذکر اللہ کے صدقے ہمیں ذکر کرنے والا بنائے. ان کے صبر کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. ان کی سخاوت کا صدقہ اللہ ہمیں سخی بنا دے. اللہ سے کتنا ان کو پیار تھا, اللہ نے اپنا انہیں خلیل بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا دوستو, ابھی آپ نے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جو کہ ایک زبردست بیان کرتے ہیں, کتنا پیارا بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ بیان کر جائے اور سامنے والے کے دل جتنا بھی سخت ہو لیکن ان کے الفاظ کو سن کر کے, ان کے کلمے کو سن کر کے, ان کی باتوں کو سن کر کے سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جائیں گے. پتھر اگر ہے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جائیں گے. آپ ان کے جتنے بھی بیان کو سن لیجئے, جتنی بھی تقاریر کو آپ سن لیجئے, ہر بیان میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیار بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں, کتنے میٹھے میٹھے الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ان کی تمام باتوں کو, ان کی تمام تقاریر کو سن کر کے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.